السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا سیریز میں ہم آج دوسری دعا لیں گے، اور یہ دعا بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا قرض کی ادائیگی کے لیے بتائی ہے، لیکن یہ دعا اتنی جامع ہے کہ ہر حلال پروویژن کے لیے، یعنی کہ ہر حلال رزق کے لیے کافی ہو جائے گی۔ دیکھیں، دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہم جو رزق ہمیں عطا ہوا ہے وہ حلال ہو۔ اگر ایک بندہ رزق حرام رکھتا ہے اور پھر وہ گڑ گڑا کر کعبے میں بھی دعا کرتا ہے، تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا کھانا پینا، اس کا رہنا، اس کا پہننا سب حرام ہے۔ تو یہاں پر ہم دعا کی قبولیت کی جو شرط ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے، تو یہ دعا جامع ترین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رزق حلال عطا فرما دیں گے۔ اب دیکھیں، رزق کسے کہا جاتا ہے؟ پروویژنز کو۔ رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہا جاتا ہے، ہمیں رزق ہر 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 رزق ہمیں حلال چاہیے، یعنی کہ واٹ وی ویئر، واٹ وی ایٹ، واٹ وی لو، ہر چیز کیسی ہونا چاہیے؟ حلال ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ دعا اتنی جامع ہے، اتنی ایگزاسٹو ہے کہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حلال عطا کر دیں گے، اور حرام سے ہماری جو رغبت ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اگر اللہ رب العزت حلال کو ہمارے لیے اتنا کافی کر دیں کہ پھر ہمیں حرام کی طرف جانا ہی نہ پڑے، اور اللہ پھر کیا کر دیتے ہیں؟ اس دعا کے ذریعے سے ایک بندے کو بے نیاز کر دیتے ہیں۔ بے نیاز یعنی اس کو استغنا عطا کر دیتے ہیں، اس کو بے پرواہ کر دیتے ہیں کہ وہ حرام کی طرف رغبت دکھائے۔ تو انشاءاللہ ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اس کے جو مطلب اس کے بیک گراؤنڈ میں جو حدیث ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غلام تھے، ایک مکاتب، وہ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین، میں اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے رقم جوڑنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے ہو نہیں پا رہی ہے، میں اس چیز کو کلیکٹ نہیں کر پا رہا ہوں، میں اس کی ادائیگی نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک دعا نہ بتا دوں، کچھ کلمات نہ بتا دوں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے، اور اگر تم ان کلمات کا اہتمام کرو تو پھر اگر تمہارے اوپر ایک بڑے پہاڑ برابر بھی قرض ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ تو یعنی قرض بھی ادا ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت رزق حلال بھی اس دعا کے ذریعے سے ہمیں عطا کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ The very first word is اللہم۔ اللہم، دیکھیں ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا فرسٹ دعا میں یا اللہ اور اللہم، they both are synonyms، یعنی یہ دونوں بہت سملر ورڈز ہیں۔ یا اللہ کہیں، یا مطلب اے، اللہ مطلب اللہ، یا ہم اللہم کہہ دیں، دونوں ہی کا ترجمہ ہوگا اے اللہ، او اللہ۔ تو یہاں پر اللہم کا ترجمہ ہوگا اے اللہ۔ اکفینی، اب یہاں پر دوسرا ورڈ ہے اکفی پلس نی، ٹھیک ہے، اکفی پلس نی۔ تو ابھی ہم نی بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم دیکھتے ہیں اکفی۔ اکفی کے روٹ لیٹرز ہیں کاف، فا، یا۔ کفا کا مطلب ہوتا ہے کافی ہو جانا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ کمانڈ ہے۔ کمانڈ یعنی آرڈر ہے، حکم امر ہے، امپیریٹو ہے۔ تو اب جب ہم اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں تو ہم اللہ کو آرڈر تو نہیں دے رہے نا، ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے مطالبہ کر رہے ہیں، ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ تو اکفی یہاں پر کیا ہو گیا؟ ریکویسٹ ہو جائے گی۔ تو ہم اکفی یعنی کافی ہو جا، ٹھیک ہے، تو اکفی کا ترجمہ ہو جائے گا کافی ہو جا۔ اللہم، اے اللہ، اکفی کافی ہو جا۔ نی، اب نی یہ ہم نے پچھلی دعا میں بھی دیکھا تھا، فقیہنی، اسی طرح اکفینی، اکفی کافی ہو جا۔ نی، نی جو ہے فرسٹ پرسن سنگولر ہے، اور یعنی متکلم کا، حاضر کا، متکلم کا سنگولر کا سیگا ہے، واحد کا سیگا ہے۔ نی کا ترجمہ ہوتا ہے مجھے، ٹھیک ہے، یا میرے لیے یا مجھے۔ تو یہاں پر نی جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے۔ اٹیچ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اکفی سے اٹیچ ہو گیا، جڑ گیا ہے، اس کے لیے اس کو اٹیچ پروناؤن بھی کہا جاتا ہے، یعنی ضمیر متصل بھی کہا جاتا ہے۔ تو نی کا ترجمہ ہوگا مجھے یا میرے لیے،
ٹھیک ہے. تو اللہم اے اللہ اکفی کافی ہو جا نی مجھے یا میرے لیے. اللہم اکفینی اے اللہ کافی ہو جا مجھے بحلالکا. اب بحلالکا میں 3 الفاظ ہیں، بی ہے، پھر حلال ہے، پھر کا ہے. ٹھیک ہے، 3 یہ الگ الگ الفاظ ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بی. بی یہاں پر حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. حرف جر پرپوزیشن کس کو کہا جاتا ہے؟ سپورٹیو ورڈز کو. جس طرح ہم نے دیکھا تھا پہلی دعا میں کہ جو بھی ورڈ جو سینٹینس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، سینٹینس بنانے میں مدد دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ حرف ہوتے ہیں، یعنی پارٹیکلز ہوتے ہیں. تو یہ بھی پارٹیکل ہے، حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. بی کا ترجمہ ہوتا ہے، بہت سارے ترجمے ہوتے ہیں. بی کا ترجمہ جیسا بھی سینٹینس ہوتا ہے اس کے مطابق بی کا ترجمہ ہوتا ہے. جیسے بسم اللہ ہم کہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام سے، تو یہاں پر بی کا ترجمہ ہوگا ذریعے، ود، ذریعے، ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم ترجمہ کر لیتے ہیں بی کا ذریعے. اللہم اے اللہ اکفی کافی ہو جا نی مجھے یا میرے لیے بی ذریعے. حلال، حلال اس کے روٹ لیٹرز ہیں ح، لام، لام. حلال، حلال مطلب وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے روکی نہیں ہے، جس سے ہمیں اللہ نے نہیں روکا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، وہ چیزیں حلال ہیں. تو حلال، حلال یعنی وہ چیزیں جو کہ فوربڈن نہیں ہیں، جن سے نہیں روکا گیا، وہ حلال ہیں. ٹھیک ہے، تو بی ذریعے حلال مطلب حلال. کا، کا یہ بھی اٹیچ پروناؤن ہے. جیسے ابھی نی آیا تھا اٹیچ پروناؤن جڑ کر آ رہا تھا، اسی طرح کا بھی اٹیچ پروناؤن ہے، یہ بھی جڑ کر آ رہا ہے. کا ترجمہ ہوگا یور. ٹھیک ہے، یور یعنی تیرے، تیرے حلال. بی ذریعے، تو کا تیرے یعنی اللہ رب العزت کے. ٹھیک ہے، کا تیرے، حلال حلال، بی ذریعے تیرے حلال کے ذریعے یا تیرے حلال کے ساتھ. اللہم اے اللہ اکفی کافی ہو جانی مجھے یا میرے لیے بحلالکا تیرے حلال کے ذریعے. یعنی اے اللہ مجھے اتنا حلال دے کہ وہ میرے لیے کافی ہو جائے. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ ان، یہ حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. جیسے ابھی ہم نے بی دیکھا تھا حرف جر، اسی طرح سے ان بھی حرف جر ہے. اور یہ بھی کیا ہے؟ سپورٹیو ورڈ ہے. ان کا ترجمہ ہوگا سے. ٹھیک ہے، سے بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، یا پھر مقابلے میں بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، اگینسٹ، مقابلے میں. تو یہاں پر ان کا ترجمہ ہم لیتے ہیں سے یا مقابلے میں. تو ان سے یا مقابلے میں. حرامکا، حرامکا دیکھیں اب یہ بھی 2 ورڈز ہیں، حرام پلس کا. جیسے حلال پلس کا تھا، اسی طرح حرام اور کا 2 الگ الگ الفاظ ہیں. تو حرام اس کے روٹ لیٹر ہیں ح و میم. حراما کا مطلب ہوتا ہے واٹ از فوربڈن، جس چیز سے روک دیا گیا، جس چیز کی حرمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ چیز تم استعمال نہیں کر سکتے، اسے نہ کھا سکتے ہو، نہ پہن سکتے ہو. ہر چیز میں ایک حرام اور حلال کا کرائٹیریا ہے نا. تو حرام مطلب وہ چیزیں جو کہ جس سے روک دیا گیا، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا، وہ چیزیں حرام ہیں. تو حرام یعنی حرام. کا، دوبارہ سے کا آ گیا، اٹیچ پروناؤن ہے. کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تیرے. جیسے ابھی ہم نے حلالیکا میں کا دیکھا، اسی طرح سے حرامیکا میں جو کا ہوگا یور، تیرے. ٹھیک ہے، تیرے حرام سے. تو اب یہاں پر اگر ہم فرسٹ پارٹ کا ترجمہ کریں، ان حرامیکا کا تیرے، حرام حرام ان سے. اچھا، ایک پوائنٹ یہاں پر یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی پرپوزیشن آ جاتا ہے، جیسے کہ ان آ گیا، بی آ گیا، تو آپ ترجمہ الٹا کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے اردو میں ترجمہ کیا تو الٹا کر دیا نا، یعنی پہلے کا ترجمہ کیا، پھر حرام کا ترجمہ کیا، پھر ان کا ترجمہ کیا. اسی طرح پہلے کا ترجمہ کیا، پھر حلال کا کیا، پھر بی کا کیا. کیوں؟ کیونکہ ان اور بی دونوں کیا ہیں؟ پریپوزیشن ہے. تو جب بھی پریپوزیشن آتے ہیں تو اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے آگے والے ورڈ کا ہو جاتا ہے، پھر پریپوزیشن کا ہوتا ہے. یعنی حرف جر کا ترجمہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے آگے آنے والے ورڈ کا ہو جاتا ہے. تو اب ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ اس طرح سے، یوں.
اللہم اے اللہ اکفنی مجھے کافی ہو جا بحلالکا تیرے حلال کے ذریعے عن حرامکا تیرے حرام سے یا تیرے حرام کے مقابلے میں. یعنی ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے اتنا کافی حلال دے دے، اتنا مطلب حلال عطا فرما دے کہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ پڑے، مجھے حرام کی رغبت ہی نہ ہو. آگے کیا پارٹ ہے؟ آگے کا حصہ بہت ہی خوبصورت ہے. یہاں پر کیا ہے؟ وَأَغْنِنِي، و سب سے پہلا ورڈ ہے و جو ہوتا ہے یہ کنجنکشن ہے، یعنی جوڑنے کا کام کرتا ہے، گلیو کا کام کرتا ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، حرف عطف بھی کہتے ہیں اس کو. واو کا ترجمہ ہوتا ہے اور، اینڈ، انگلش میں اینڈ اور اردو والا اور واو یعنی اور. ٹھیک ہے، تو واو یعنی اور. اغنینی، اغنی اور نی، جیسے اکفی پلس نی اسی طرح اغنی پلس نی. تو یہاں پر آ گیا اگ نی اور یہاں آ گیا نی. تو اب ہم پہلے دیکھتے ہیں اغنی کا. غینا، غینا کہا جاتا ہے، گنا کہا جاتا ہے بے نیاز ہو جانے کو، بے پرواہ ہو جانے کو، یعنی کہ کسی کا محتاج نہ ہونے کو کہا جاتا ہے غنا، یعنی کنٹینٹمنٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ غنا مانگ رہے ہیں، رچنس مانگ رہے ہیں. یا اللہ مجھے اتنی مطلب اتنا رچ کر دے، رچ ناٹ ان دا ٹرمز آف منی، یعنی کہ میرا دل اتنا کنٹینٹ ہو جائے، میرا دل اتنا مطمئن ہو جائے، میرا دل اتنا دوسری حرام چیزوں کے مطلب حلال سے اتنا کنٹینٹ ہو جائے کہ مجھے حرام سے بے پرواہی ہو جائے. تو یہاں پر غنا کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز ہو جانا، کسی کا محتاج نہ ہونا، بے پرواہ ہو جانا. تو یہاں پر غنا کا مطلب ہو جائے گا بے پرواہ ہونا. لیکن یہاں پر اغنی جو آ رہا ہے کس فارم میں آ رہا ہے؟ ریکویسٹ کے فارم میں، یعنی حکم امر کے فارم میں آ رہا ہے، کمانڈ کے طور پر آ رہا ہے. تو اغنی کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ غنی کر دے، بے پرواہ کر دے، یعنی مجھے بے پرواہ کر دے، مجھے محتاج نہ بنا. تو غنا عطا کر دے ہم یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یا بے پرواہ کر دے یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اغنی غنا عطا کر دے، بے پرواہ کر دے. کس کو؟ نی، نی دوبارہ سے آ گیا، مجھے بے پرواہ کر دے. کس چیز سے بے پرواہ کر دے؟ آگے دیکھیں کیا آ گیا، بفضلی کا، جیسے آ گیا تھا بحلالی کا، بس حلال کی جگہ فضل ورڈ بدل گیا ہے، تو بس اس کے اندر ہم نے الٹا ترجمہ کر دینا ہے. بی یہاں پر فضل اور کا تین الگ الگ الفاظ ہیں. بی کا ترجمہ ہو جائے گا سے، ٹھیک ہے. فضل کہا جاتا ہے اللہ رب العزت کی عطا، اور ایسی عطا جو کہ بندہ ڈیزرو بھی نہ کرتا ہو، جس کا بندہ مستحق بھی نہ ہو، اس سے کہا جاتا ہے فضل. دیکھیں فضل یعنی کہ ایک چیز ہے نا، اگر ایک مزدور کچھ کام کر کے جاتا ہے تو ہم اس کی مزدوری کیسے دیتے ہیں؟ جتنا اس نے کام کیا، رائٹ. فضل کس کو کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزدور نے 100 روپے کا کام کیا ہے، آپ نے اس کو 500 دے دیے، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کے اوپر فضل کیا. وہ جو 400 ہے آپ نے اپنی خوشی سے دے دی ہے اس کو. تو وہ چیز جو اس کا وہ مستحق نہیں تھا، جو وہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا، پھر بھی اس کو دے دیا گیا، اسی کو فضل کہا جاتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری چیزیں دی ہیں، جو چیزیں ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم جس کے مستحق بھی نہیں ہیں، اسے کہا جاتا ہے فضل. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ بی سے فضل، یعنی فضل کا ترجمہ ہم فضل ہی کر سکتے ہیں کیونکہ اردو ٹرم بھی فضل ہی ہے. ٹھیک ہے، فضل. لیکن آپ لوگوں کو کانسیپٹ پتا ہونا چاہیے فضل کس کو کہا جاتا ہے، کہ ایک بندہ، ایک شخص جو کسی چیز کا مستحق نہ ہوتے ہوئے بھی اسے وہ چیز عطا کر دی جائے، یہ دینے والے کا فضل ہے. ٹھیک ہے، تو بی سے فضل یعنی فضل کا تیرے، جیسے ابھی آیا بحلالی کا تیرے حلال کے ذریعے، عن حرامی کا تیرے حرام سے، اسی طرح فضل کا تیرے فضل سے. ٹھیک ہے، بی سے فضل کا تیرے فضل سے. اب الٹا کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، تو اسی لیے ہم یوں ترجمہ کریں گے، کا فضل بی، تیرے فضل سے. ٹھیک ہے، یوں ترجمہ ہو جائے گا الٹا، بی فضل کا تیرے فضل سے. و اور اغنی گنا عطا کر دے، بے پرواہ کر دے، نی مجھے
बिफदलिका तेरे फजल से, अमन सिवाक, अमन सिवाक, अमन, ये मन जो है अन प्लस मन से बना हुआ है, ठीक है, अन और मन दोनों मिलाकर बन गया है अमन, ठीक है। तो अरबी जुबान में ऐसा होता है कि शॉर्ट कर दिया जाता है वर्ड्स को ताकि वो पढ़ने में आसानी हो जाए। अन मन पढ़ना मुश्किल है ना, अमन पढ़ना आसान है, तो दोनों को मर्ज कर दिया गया। अन का तर्जुमा होगा फिर से, ठीक है, ये भी प्रपोजिशन है, हरफे जर है, अन का तर्जुमा होगा से। मन, मन जो है इसका तर्जुमा ये इस्म है, नाउन है, ठीक है, और मतलब इसमें मौसूल इसको कहा जाता है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। खैर हमने इतना डीप नहीं जाना है। मन का तर्जुमा होता है जो, मन का तर्जुमा होगा जो, ठीक है। मन के और भी तर्जुमे हैं लेकिन यहाँ पर मन का तर्जुमा जो होगा। तो यहाँ पर हम तर्जुमा करेंगे मन से अन, क्योंकि हरफे जर है तो पहले इसका तर्जुमा हो जाएगा फिर उसका तर्जुमा हो जाएगा। जो से, जो से उससे जो, ठीक है, उससे जो, अन से मन जो, उससे जो, ठीक है। तो अब हम मन का, अन का तर्जुमा कर रहे हैं से, और मन का तर्जुमा कर रहे हैं जो, से जो। अब से जो तर्जुमा सेंटेंस में नहीं बैठ रहा है तो हम कह देते हैं उससे जो, ठीक है। सिवाक, लास्ट वर्ड है सिवा का। सिवा का जो है दो अल्फाज से बना हुआ है, सिवा प्लस का, ठीक है। सिवा का मतलब होता है सिवाय, हम उर्दू में भी सिवा वर्ड कहते हैं ना, सिवा, एक्सेप्ट, अलावा। सिवा का तर्जुमा होगा सिवाय, अलावा, एक्सेप्ट, का फिर से आ गया अटैच प्रोनाउन, का तर्जुमा होगा तेरे, योर, यू, ठीक है, तेरे सिवा, एक्सेप्ट यू, ठीक है, एक्सेप्ट, यहाँ पर सिवा का तर्जुमा हो जाएगा एक्सेप्ट या सिवाय का, यानी तेरे, तेरे सिवाय। तो तेरे सिवाय क्या कर दे, अन, मन, उससे जो तेरे सिवाय हैं। तो अब हम अगर पूरे हाफ ये जो नीचे वाली दुआ है उसका अगर तर्जुमा देखें, व और अग्नि, बेनियाज कर दे, बेपरवाह कर दे, मुझे मोहताज ना बना, नी मुझे, व और अग्नि, बेपरवाह कर दे, नी मुझे, बिफदली का तेरे, फजल, फजल बी से, तेरे फजल से, अन मन, अन से, मा जो, मन जो, उससे जो, सिवा का, सिवाय का तेरे, तेरे जो सिवा है, यानी दुनिया में कोई भी मखलूक जो तेरे सिवा है उसका मुझे मोहताज ही ना बना, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना मोहताज बना, और मुझे बेपरवाह कर दे, मुझे मोहताज ना बना अपने फजल से, सिवाय तेरे किसी का, अमन उसका जो तेरे सिवा लोग हैं उनका किसी का भी मुझे मोहताज ना बना। हम एक मर्तबा और देखते हैं, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इकफी, काफी हो जा, नी मुझे, बिहलाली का, तेरे हलाल के जरिए, का तेरे हलाल, हलाल भी जरिए। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इकफी, काफी हो जानी, मुझे, का तेरे हलाल, हलाल भी जरिए, तेरे हलाल के जरिए, अन से, हरामी का तेरे हराम, हराम अन से, तेरे हराम से या तेरे हराम के मुकाबले में तेरे हलाल से मुझे काफी हो जा। व और अग्नि, गिना अता कर दे, बेपरवाह कर दे, मोहताज ना कर, नी मुझे, बिफदली का तेरे फजल, फजल भी से, तेरे फजल से, अपने फजल से, अमन उससे जो, सिवा का तेरे सिवा लोग है, जो तेरे सिवाय जो भी मखलूक है उसका मुझे मोहताज ही ना बना, उनसे मुझे बेपरवाह कर दे, यानी कि मैं सिर्फ तेरे आगे हाथ फैलाऊं, मैं सिर्फ तेरे दर का दरवाजा, दर को खटखटाऊं, मैं किसी बंदे के आगे हाथ ना फैलाऊं, और मुझे इतना हलाल दे कि मुझे हराम की जरूरत ही ना रहे, और मुझे तू अपनी जानिब से इतना दे दे कि मैं सिर्फ तेरे दर पर आकर गिड़गिड़ाऊं, ना कि किसी बंदों के सामने मुझे हाथ फैलाना पड़े। तो सच अ ब्यूटीफुल दुआ, इसको लर्न करें इंशाल्लाह। एक मरतबा हम पूरी दुआ को तर्जुमा करते हैं, ए अल्लाह, काफी हो जा मुझे तेरे हलाल के जरिए, तेरे हराम से, तेरे हराम के मुकाबले में तेरे हलाल के जरिए मुझे काफी हो जा,
اور مجھے بے پرواہ کر دے اپنے فضل سے ان تمام لوگوں سے جو تیرے سوا ہیں. تیری تمام مخلوقات کا مجھے محتاج نہ بنا، بلکہ اپنا محتاج بنا. مجھے اتنا غنا دے دے، مجھے اتنا رچ بنا دے کہ اللہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.